بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام ہوتے ہی وہ لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اس کی بیوی کے گزر بسر کے لیے کافی تھے۔ لکڑہارے کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائی رکھتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں دو چمکتے ہوئے سنہرے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ پیارے دوستو، بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کے منہ مانگے داموں میں خریدنے کی کوشش کا اظہار کیا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رحمو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیہیاں بکھیرنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا تھا لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پروں کو روشنائی میں ڈبو کر جو بھی لکھا جائے گا وہ سچ ہو جائے گا۔ وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، ان کا اس حد درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو طوطا جادوئی طوطا ہے۔ رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ لکڑہارے کے گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہ تھیں۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ اٹھا لا سکتا ہے۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا، آگے پیچھے نظر دوڑا کر اور دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زوردار آواز کے ساتھ صحن میں جا گرا۔ دوستو، لکڑہارا بھی صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پہ سو رہا تھا۔ وہ زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب لگائے پڑا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس کا نقاب الٹ دیا۔ رحمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ رحمو کے ابا سب کی نظروں میں ایک شریف انسان تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور درد سے برا حال تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے تاکہ اسے لوگوں اور ابا کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر دوستوں کہتے ہیں نا، کیا پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگی کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا۔ وہ آئے اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز ہی نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے منہ کھولا اور اپنی بیوقوفی کا سارا قصہ سنا ڈالا۔ اس کی بات سن کر کچھ لوگ تو کہہ لگا کر ہنس پڑے اور رحمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جو اب بھی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو حقیقت مانتے تھے، وہ اس بات کو آزمانے کا مشورہ دینے لگے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس بات کے سختی سے مخالف تھے، کیونکہ اس سے ان کے طوطے کو تکلیف پہنچتی، مگر جب سب لوگوں نے بہت زیادہ کہا تو انہیں بھی یہ بات ماننی پڑی۔ طوطے کی ٹیں ٹیں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے دونوں سنہرے پروں کو قطر دیا گیا۔ روشنائی لا کر رحمو کو دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے اپنی اور مجمع میں موجود اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی تسلی کر لے۔ اس نے ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بنائے ہوئے پرندے میں جان آئے، مگر کافی دیر کے بعد بھی اس تصویر میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نظر نہ آئے تو رحمو کی پیشمانی اور بھی بڑھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنے بازوں کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون زندگی کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگی، ان کا دست بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا
اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنا لیا۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلامک واقعات کو سبسکرائب کریں اور نیچے موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔